ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، حق نہ کہنے سے بھی باطل کی مدد ہوتی ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ ارباب دانش و بینش و دیگر شرکاء بزم، آج جس عنوان پر اس طالب بے طلب اور قاصر علم و فہم کو لب کشائی کی جسارت ہو رہی ہے وہ حجیت حدیث کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، چونکہ آج زمین کی تنابیں کھنچ گئی ہیں، پوری دنیا سمٹ کر شہر واحد کی طرح ہو گئی ہے، دنیا کے کسی گوشے میں کوئی انقلاب آتا ہے، کہیں فلک بوز اقتدار کا کوئی محل زمین دوز ہو جاتا ہے تو اس کی گونج پورے عالم میں سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح فکری اور نظری انقلاب کی جب کہیں رونما ہوتا ہے اور تحقیق و تنقید کے نام پر ماضی کے مسلمہ نظریات یا افکار پر جحود و انکار کی ضرب پڑتی ہے تو پوری دنیا میں اس کی گرج سنائی دیتی ہے اور دل و دماغ پر اس کے مثبت و منفی نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بالکل یہی حال علمی دنیا میں تحقیقات و اکتشافات کی برقی رو کا بھی ہوتا ہے کہ آنن فانن مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں اس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں، جس کی ایک واضح مثال مصر و شام اور ہندوستان و پاکستان میں فتنہ انکار حدیث ہے جو یورپ کی یونیورسٹیوں کی صدائے بازگشت ہے۔ یورپ کی ہر بڑی یونیورسٹی میں مشرقی علوم و فنون بالخصوص اسلامیات کا ایک مستقل شعبہ رہتا ہے جس کے تحت ان علوم میں ماہر اور حاذق حضرات اپنی نگرانی میں مقالہ جات تیار کرواتے ہیں۔ یہی لوگ یونیورسٹیوں میں طلبہ کی تحقیق اور ریسرچ کے موضوع منتخب کرتے ہیں اور ان کے مقالے کا ابتدائی خاکہ مرتب کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی نگرانی میں جن طلبہ کی وہ علمی رہنمائی کرتے ہیں ان کو اپنے ذہن و فکر کے پیدا کردہ شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ اسی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر آج سے ایک صدی قبل مستشرقین نے اسلامیات کو نشانہ تنقید بنایا اور تشکیک کے زہریلے تیر چلائے، گویا کہ اپنی دانست میں اسلام کو کاری ضرب لگائی اور تمام ذخیرہ حدیث کو ناقابل اعتماد و اعتماد ثابت کرنے پر پورا زور زبان و قلم صرف کیا۔ اسلام کے غیور فرزندوں، فتنہ انکار حدیث مستشرقین ہی کی علمی تحقیق کا مبادہ اوڑھ کر وجود میں آیا ہے۔ پھر یکایک مسلم ممالک میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے یہ نعرہ ناپاک اور نامراد بلند کیا کہ اسلام کا دستور صرف قرآن ہے، احادیث کی شکل میں جو ذخیرہ موجود ہے وہ عربوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔ میرے دوستو، انکار حدیث کا یہ فتنہ سب سے پہلے مصر میں پہنچا اور ڈاکٹر توفیق صدیقی نے رشید رضا مصری کے رسالے المنار میں ایک سلسلہ مضمون شروع کیا جس میں انہوں نے گولڈ زہر اور پروفیسر شافت کی پھیلائی ہوئی غلط فہمی کا شکار ہو کر لکھا کہ اسلام صرف قرآن ہے، احادیث کی ہم کو قطعاً ضرورت نہیں۔ رسالے کے مدیر رشید رضا مصری نے توفیق صدیقی کے مقالے پر جو ادارتی نوٹ لکھا اس میں انہوں نے اس کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اس کی تائید میں یہ الفاظ رقم دراز کیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے احادیث کو قلمبند نہیں فرمایا، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی موجودگی میں احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مصر کے ترقی پسند مصنف احمد امین نے اپنی کتابوں فجر الاسلام اور ضیاء العلوم وغیرہ میں کئی جگہ احادیث مبارکہ کو ناقابل اعتماد بتانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس کے بعد اسماعیل ادہم کا نام آتا ہے جس نے تاریخ سنت کے نام سے ایک کتاب شائع کی جس میں غیر مبہم لفظوں میں دعویٰ کیا کہ بخاری اور مسلم کی کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے، سب کی سب مشکوک ہیں۔ اس کے بعد اس مورچے کو بریا نے سنبھالا اور اس نے سب سے بڑا حملہ حدیث پر ازماء علی سنت المحمدیہ کے ذریعے کیا اور تمام ذخیرہ حدیث کو ناقابل اعتماد ثابت کرنے کے لیے اس نے اس کتاب میں پورا زور قلم صرف کیا۔ سامعین محترم، ادھر جب ہندوستان میں انگریزوں کا نجر اقبال شروع ہوا تو انہوں نے
اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے کئی حربیں استعمال کیے. انہی حربوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مسلمانوں سے مذہب کی گرفت کو ڈھیلا کیا جائے. اس حوالے سے 19ویں صدی کے نصف آخر سے لے کر 20ویں صدی کے نصف اول تک کئی نمایاں افراد سیاست کے بجائے مذہبی قیادت کے لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آئے اور ملت اسلامیہ کے دوست و دشمن بن کر وجود میں آئے. انہوں نے حدیثوں کو باغیچہ اطفال بنا دیا. جس حدیث کو چاہا موضوع کہہ دیا, جس کو چاہا جھوٹی کہہ دیا. ان کی تلواروں سے نہ بخاری بچے نہ مسلم بچے, بلکہ تمام محدثین کو ملت میں ناصور ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی. مولوی چراغ علی اینڈ کمپنی اور غلام احمد قادیانی انگریزی حکومت ہی کے ساختہ اور پرداختہ تھے. اس کے بعد احمد الدین امرتسری پھر عبداللہ چکرالی میدان میں آئے اور پورا ایک فرقہ ہے قرآن کے نام سے بنا ڈالا. پھر کئی ایک مدعی جان علم جو اپنے کو اسلام کی نشاط ثانیہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو مسحور کر رکھا ہے. انہوں نے بخاری اور مسلم کی صحیح ترین حدیثوں کے انکار میں جس جرأت اور جسارت کا مظاہرہ کیا, وہ نتیجہ ہے اسی فتنہ انکار حدیث کا جس کو دفن ہوئے مدت ہوئی, جسے آج سے کم و بیش 100 سال قبل یورپ کی یونیورسٹیوں کے کیمپس سے اٹھایا گیا تھا. اصحاب فضل و کمال, یہ آپ کے سامنے تاریخ انکار حدیث کی مختصر سی جھلک ہے. اس کے تناظر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں کچھ نام نہاد پروفیسر, لیکچرر اور دانشور جو ان مستشرقین کے تعصب, تنگ نظری اور خفت سے اس قدر متاثر ہیں کہ مسلمان نام ہونے کے باوجود مصادر شریعت اور ماخذ اسلام کو ان دشمنان خدا کے خود ساختہ اصول و ضوابط اور وضع کردہ خطوط پر جانچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے غیر شعوری طور پر مرتکب ہوتے ہیں. کیا انہیں آیت کریمہ معلوم نہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہیں اور بہترین نمونہ ہیں. اور آپ کا نمونہ ہونا تبھی معلوم ہوگا جب آپ کے حالات, اقوال و افعال اور دیگر احوال معلوم ہوں. اگر آپ کے حالات, اقوال و افعال اور دیگر احوال معلوم نہیں تو آپ نمونہ اور آئیڈیل کیسے بن سکتے ہیں؟ ذرا غور کرنا. حدیث کی تعریف ہی یہ ہے, ہوا اسم لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ, کہ حدیث نام ہے آپ کے قول, فعل اور اس بات کا کہ آپ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی. تو اس بات کو پیش نظر رکھ کر میں ان دانشوروں سے پوچھنا چاہوں گا جن کے دماغ کو علاج کی ضرورت ہے کہ اگر آپ احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے دستبردار ہوتے ہو تو پھر اس آیت کریمہ پر کس طرح عمل کرو گے؟ کیا احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے کنارہ کش ہو کر اس آیت کریمہ پر عمل ہو سکتا ہے؟ ارے ایسا بالکل بھی ممکن نہیں. ہمیں مستشرقین سے کوئی شکایت نہیں, ہمیں دشمنان اسلام کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہیں, چونکہ انہوں نے اسی لیے اپنے آپ کو وضع کیا ہے. ہمیں اگر شکایت ہے تو ان دانشوروں سے ہے جنہوں نے اسلام کو تسلیم کیا ہے. وہ اسلام جس کا معنی ہی بلا چھو چڑا سر تسلیم خم کرنا ہے. فرمان الہی ہے, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے زیبا نہیں, انہیں اس بات میں کوئی اختیار ہو جس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کے حق میں کر دیا ہے. مسلمانوں, ان آیات میں تقاضا ہے کہ ایک مسلم کو, ایک مومن کو, ایک صاحب قرآن اور اتقان کو, ایک صاحب ایمان اور اسلام کو ان یہودیوں کی حسن آرائیوں سے, ان کی زیبائشوں اور صورت پرستیوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے, اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی غیر شعوری طور پر بھی اسی قدر پرخطر ہے جس قدر کے شعوری طور پر ہے, اور اصول شریعت کو انسانی وضع کردہ اصول پر نہیں پرکھنا ہے. اس لیے کہ ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے, ابد کی سربلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے, جو سر دے دے سرے میدان وہی سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدود عقل انسانی, جہاں پر ختم ہوتی ہیں حدود عقل انسانی, وہاں سے مصطفیٰ کی بات کا آغاز